آپ پہلا اصول ہے زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے. کامیاب ہونے سے مراد یہ بندہ سیٹسفائی ہو جائے اپنے آپ سے, خوش ہو جائے نا, یہی ہے نا کامیابی. بالکل صحیح بات ہے. پیسہ دولت تو کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی کا پہلا اصول کامیاب ہونے کا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل, اچھا. اللہ پہ یقین, اللہ کی رضا میں راضی رہنا. جو اس نے دے دیا وہ اسی کی رضا ہے, اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوا ہے. جو اس نے چاہا ہے وہی میرے ساتھ ہوا ہے. اس نے جیسا مجھے بنایا میں ویسا ہی ہوں. اس نے جتنا اس میں مقدر میں لکھا تھا اتنا ہی مجھے مل رہا ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا, اس پہ بھروسہ رکھنا, یہ پہلا اصول ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو اس کو اپنا لے گا میرے خیال میں اس کی آدھی سے زیادہ کیا 99% ٹینشنیں حل ہو جائے گی. یہ پہلے اصول میں آپ کی 99% وہ جواب آ گیا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا, اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا, اس کی تقسیم کا جو عمل ہے نا, کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم, اس میں اس کی حکمتیں پوچھی جائیں. کوئی 20,000 کی تنخواہ کے لیے پورا دن کتوں کی طرح محنت کرتا ہے. ہم تو پھر بھی اچھے ہیں ان سے. کوئی فیکٹری میں جو ورکرز ہوتے ہیں صبح 8 بجے جاتے ہیں, رات کو 8-9 بجے جاتے ہیں 20,000 کی تنخواہ کے لیے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے تو آگے بعد میں کام پہ جاتے ہیں. ایسے بھی یہ ہے نا لوگ دنیا میں. بالکل صحیح ہے. تو اس کی اس تقسیم کے اوپر راضی رہنا, کسی کو زیادہ دے رہا ہے, کسی کو کم محنت پہ زیادہ دے رہا ہے, کسی کو زیادہ محنت پہ کم مل رہا ہے, کسی کو بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے, اور کوئی کتوں کی طرح محنت کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے پھر بھی نہیں مل رہا ہے. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس کی حکمت ہے اس کے اندر, اور ہم ہوں یا کوئی ہمیں کم مل رہا ہے یا زیادہ مل رہا ہے, اس میں راضی رہنا سیکھنے بس. چلیں ٹھیک ہے. دوسرا اصول ہے, یہ بڑا اہم اصول ہے, یہ تو اپنے ماں باپ کی کبھی بھی مخالفت نہ کرنا, ان کی بات ہمیشہ ماننا. چاہے وہ کوئی غلط کا بھی حکم دے رہا ہو پھر بھی ان کو جی جناب کہہ کے بات کرنا. اپنے ماں باپ سے کبھی ٹکراؤ نہیں کرنا, کیونکہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. پہلی والی کا دوسری والی سے بڑا کنیکشن ہے, یعنی اللہ راضی تبھی ہوگا جب ماں باپ راضی ہوں گے. پہلے میں نے کیا کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا, اللہ کی رضا میں راضی رہنا, اور اللہ کب راضی رہے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے. دوسرا اصول ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی ٹکراؤ نہیں کرنا, ان کی مخالفت نہیں کرنا. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں, ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں, ہم آج کی دنیا کے لوگ ہیں, وہ پرانی دنیا کے لوگ ہیں, ہمیں لگے گا, لیکن ان کے فیصلے میں حکمت ہوگی, کیونکہ اللہ نے ان کو زندگی کا ایکسپیرینس زیادہ دیا ہے, ان کو سمجھ بوجھ ہم سے زیادہ دی. چاہے وہ اسکول نہیں گئے, چاہے وہ نہیں پڑھے لکھے, لیکن ان کو زیادہ سمجھ ہے ہم سے. اور تیسرا جو اصول ہے نا کامیاب ہونے کا, وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر محنت کرنا. یعنی محنت اس لیے نہیں کرنا بالکل کہ میں نے سکسیسفل ہی ہونا ہے. محنت اس لیے کرنی ہے کہ بھائی محنت کروں گا تو اللہ اس کا اجر دے گا, چاہے تو اس دنیا میں دے دے, چاہے تو آخر میں دے. اجر ملے گا, محنت ضائع نہیں ہوگی کسی بندے کی. اگر آپ سمجھو کہ میں دنیا میں اتنی محنت کی اور مجھے اس کے بدلے میں کیا ملا, کچھ نہیں ملا, آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کو کچھ نہیں ملا. ہو سکتا ہے اس کا اجر آپ کو اللہ نے آخرت میں بے بہا بے تحاشا دینا ہو, تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اجر کیا ہوگا. اور دنیا میں جو تقسیم بتاؤ گا, اللہ کی حکمت ہوتی ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. اس تقسیم کی حکمت ایک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت زیادہ دے دیتا ہے, اس کا آخرت میں اتنا خاص حصہ نہیں ہوتا. اور کسی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے لیے تڑپاتا ہے, ایک ایک چیز کے لیے ترساتا ہے, ایک ایک چیز کے پیچھے اس کو بھاگنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, صحیح کمانی پڑتی ہے. اس کو آخرت میں اللہ اتنا اس کا بے بہا اجر ہوتا ہے نا اس کا, کہ جب ہمیں آخرت میں انعام ملے, اللہ کے ہم اللہ کی رحمت سے مغفرت ہو ہماری, تو ہم اس کا شمار ہی نہیں کر سکیں. تو یہ دنیا کی جو تڑپ ہے نا, ایک ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنائی ہوئی ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ میں بھی وہ تو نہیں ہوں کہ بیٹھا بٹھائے کھا, محنت کروں, ساتھ بچوں کی چیزیں پوری کریں. اپنی چیزیں ہم نہیں اب لیتے, اپنے کپڑے سال میں ایک دفعہ بنواؤں گا میں عید پہ, ایک 4-5 سوٹ اکٹھے بنوا لیتا ہوں, لیکن سال میں ایک دفعہ ہی بنواتا ہوں. جوتے ایک دفعہ لے لیتا ہوں میں, لیکن بچوں کی بیوی کی کوئی چیز ہے وہ فوراً لا کے دیتی. اپنی خواہشیں مطلب میں تو خیر پہلے بھی میری زندگی میں زیادہ خواہشیں نہیں تھیں, اب تو خیر بالکل ہی ہم نے اپنی خواہشیں ختم کر دی. سیدھی سی بات ہے, اپنی خواہشیں ماہر کی ہم نے, صحیح ہے, گھر والوں کے لیے جینا سیکھ لیا, تو یہ اس کا اجر ملے گا نا اگر تو. اب یہ اچھا, یہ تو اب چلو دنیا داری, یہی خواہشیں اگر اللہ کے لیے ماننا شروع کر دیں اللہ, پھر تو آپ
ولیوں کی صفت میں کھڑے ہو جاتے. تو زندگی سے بھائی میں آج کل ہر ایک کو یہی کہہ رہا ہوں کہ چھوڑو دنیا میں کیا رکھا ہے. میں خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. میں نے 3 دن ہوئے مجھے اتوار والے دن سے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کے بعد سے میری زندگی میں تھوڑا چینج آیا ہے. اچھا کیا ہوا ہے؟ میں بس ایسے ہی چھوڑو پرسنل بات ہے. میں توبہ کیے اور میں نے کہا یہ اللہ ہی کرو, گناہوں سے جتنا بچ سکتے بچو. گناہ سے کیا بنا, بد نگاہی سے بچو. عورتوں کی طرف مرد کے لیے تو زیادہ بڑا گناہ نہیں. دوسری طرف صنف نازنہ عورتوں کی طرف دھیان دینے سے بچو. اپنا اللہ کرو. نماز ہم لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں قضا رکھیں, اس سے بچو بس. اور اللہ کے مطلب جو ہمیں حکم ہے اس پہ پورا کریں. اللہ کی خدمت کریں, لوگوں کے کام آ جائیں. کسی کو پیسے نہیں دے سکتے, کسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتے, اس کو خوشی, ایک تبسم, ایک مسکراہٹ دے دیں. یہ بھی سب ہے کہ اس کے دل میں بھی خوشی کی پیدا. کسی کا دل نہ توڑے, یہ بڑی بات ہے. کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں میں خود اللہ تعالیٰ بندے کی شہر خدا کو نا کہتے ہیں دلوں میں خدا رہتے ہیں. تو کبھی کسی کا دل نہیں توڑو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آئے گا نا اپنے سارے حقوق معاف کر دے گا. کسی نے زندگی بھر نمازیں قضا کیوں نہ معاف کر دے گا, روزے معاف کر دے گا. ایک فائشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا, جانور جس کا حساب کتاب نہیں ہے, اس کو تکلیف دور کرنے پہ جب اس کی پوری زندگی گناہ معاف کر دی, بدکاریاں زنا معاف کر دی, اس کی مغفرت کر دی, تو اللہ مسلمانوں کو بھی معاف کر دیا, نماز بھی معاف کر دیا, روزے بھی معاف کر دیا, ہر غلطی معاف کر دیا. لیکن جب کسی بندے کا دل توڑا ہوگا نا وہ معاف نہیں کرے گا. وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ اس بندے کو واپس دیا جائے گا. مثال کے طور پہ حضور نے یہاں پہ کہا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ہی ماری ہوگی نا تو کیا اس کے سینگ لگا کے اس کو واپس ٹکر. یہ تو سمجھانے کے لیے, جانوروں میں تو حساب کتاب ہے ہی نہیں نا, یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا کسی کا ذرا برابر ہی ہم نے کسی کا حق تلف کیا ہوگا. حق تلف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ حق تلف کرنا یہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں ہے, اب تمہاری کوئی چیز ہے اس کو میں تمہاری اجازت کے بغیر اس میں کمی کر دوں گی, اس کو استعمال کر دوں گا, تمہاری عزت میں بھی کمی کر دوں. اس کو کہتے ہیں حقوق العباد, دوسروں کا حق تلف کرنا. تمہارے 10 روپے میں نے بغیر پیچھے خرچ کر دیے, یا تمہاری بے عزتی کر دی, تمہاری کسی کے ساتھ غیبت کر دی, تمہیں کوئی گالی دے دی, اس کو یہ حقوق العباد کہیں گے نا. کسی کے مال, عزت و جان میں تصرف کرنا. حقوق کا مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی کی ہمارے پر لازم. اس کی جان, اس کا مال, اس کی عزت. یعنی تمہاری جان تمہاری ہے, تمہارا مال تمہارا ہے, تمہاری عزت تمہاری, اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے. اگر اس میں کوئی کمی کرتا ہوں تو میں تمہارا حق تلف کر گیا. یہ حق تلف کی ڈیفینیشن ہے, بڑی بڑی کتابوں میں یہ. تو اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو, کسی کی جان مال عزت سے نہ کرو, اس کی اندر کبھی کی زیادتی نہیں کرو, کسی کا دل نہ دکھاؤ. سب سے بڑا گناہ یہی کسی کا دل دکھاؤ. ایون حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے. کافر سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا, ہندو کرسچن مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں نا. توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا, پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اگر بعد میں بھی شرک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. لیکن یہ حقوق العباد والا معاملہ ایسا ہی اللہ نہیں معاف کرے گا, یہ بندہ ہی معاف کرے گا. اگر دنیا میں معافی مانگ لی اس سے تو معاف ہو گیا, نہیں تو قیامت کے دن سے اس کا پورا اس کے بدلے جو نیکی, وہاں تو پھر کرنسی نیکیوں کی چلے گی نا. اس کے لیے کیا ویڈیو بنایا رکھ گیا, ویڈیو بنا, اچھا وہاں تو کرنسی جو ہے نیکیوں کی چلے گی. تو پھر جب تک اس کا حق پورا نہیں ہوگا نا اپنی نیکیاں دے دے کے, تو قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک بندہ پوری زندگی کے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ لے کے آئے گا, مگر اس نے کسی کے لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے, کسی کے پیسے کھائے ہوں گے, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کیا. تو آہستہ آہستہ اس کی نیکیاں لے کے دوسرے جن کے اس نے حق دینے ہوں گے نا, گالی دی ہوگی, کسی کی عزت خراب ہوگی, کسی کا پیسہ کھایا ہو, ان کو دے دیے جائیں گے اس کی نیکیاں. حالانکہ پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی جگہ پہ اس کو گناہ لینے پڑیں گے ان کی جن کی حج کر دی. پھر وہ آیا تھا فل نیکیوں کے وزن کے ساتھ, لیکن جائے جب اس کا حساب ہوگا میزان پہ تو اس کے بعد گناہوں کے انبار ہوں گے, ڈھیر ہوں گے, اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہ تو میں ایک عام مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. پھر ماں باپ کا تو چھوڑ ہی دو, ماں باپ کی تو آنکھوں میں اگر ایک آنسو بھی پی لے گا تو اس کا بھی میرے خیال میں بھگت نہیں سکے گا قیامت کے دن. ہم تو آج ہلکا لیا, میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں, ہم نے بھی بہت دکھ دیا ہوں ماں کو, لیکن اس کا ہم ابھی زندگی ہے, موقع ہے, معافی مانگ لوں ماں باپ سے. میں بھی آج نیت کرتا ہوں امی ابو سے جا کے ٹانگیں دباؤں گا, پینا معافی مانگوں گا. اور جتنی خدمت زندگی ہے مطلب ہماری ہے, ان کی خدمت ان کی کریں. یہ ماں باپ تو بھائی الگ یار. آپ دیکھو نا, آپ جب ابھی تو آپ غیر شادی شدہ ہو, ابھی شادی ہوگی
جب آپ کا ایک بچہ ہوگا نا چھوٹا سا، وہ آپ کو رات کو سونے نہیں دے گا، تو آپ اس سے تنگ نہیں آؤ گے، بلکہ آپ اس کو کھلاؤ گے، روئے گا، چپ کراؤ گے، اس کی ہر چیز، وہ پیشاب بھی کرے گا بستر پہ، اب گیلے بستر پہ بھی سو گے، میں بھی کئی دفعہ سو گا، یہ بھی کئی دفعہ سو، پیمپر بھی، آج کل پیمپر کرتے نہیں، پیمپر بھی بعد میں نا لیک ہو جاتا ہے، تو وہ کیوں ایک ماں باپ کی تکلیف، کیونکہ ان کو بچے سے نا محبت ہوتی ہے، لیکن پھر جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا، جب وہ ماں باپ کی تکلیف نہیں سے دیکھیں گے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھیں گے، تو جو اس ٹائم ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ ہم نے ان سے اتنی محبت کی، بچپن میں اتنے پیار محبت پالا، آج یہ بڑا ہو گیا، اپنے پاؤں میں کھڑا ہو گیا، ہم بوڑھے ہو گئے، تو یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب ان کا وہ دل دکھا، وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑا حیات آ ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی جلال میں آ جاتے ہیں. ہاں اللہ بھی اپنے جاہو جلال میں، اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا اس ٹائم وہ برا لگے گا نا، ایک ماں باپ کس طرح، تو وہ بھائی کسی کے نیک ماں باپ تو خیر سارے نیک ہوتے ہیں، تو بس یہ ساری چیزیں بھائی، اس کو 3 اصول میں نے بتا دیے، ان کو تم اپنا لو تو کامیاب زندگی ہے، خوش زندگی، ورنہ زندگی بے رونق، بے معنی.